رمضان میں پیارا اسلام کا اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ مولانا آزاد پیارا وظیفہ اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت خوبصورت ابھی درود شریف کا کلام پڑھا گیا, اور مجھے ایسا لگا جیسے آنکھیں بند کر کے مجھے ایسا لگا جیسے میں وہاں پر موجود ہوں اس وقت, اور سلام پیش کریں, درود السلام. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, یہ ہمارا ایک واٹس ایپ کا سوال ہے. انہوں نے وہ لکھا ہے کہ ان کے گھر سے کچھ تعویذ اور مختلف قسم کی عجیب و غریب چیزیں ملی ہیں پوٹلی میں بندھی ہوئی, جس میں کیلیں تھیں, نیمبو تھے, سوئیاں تھیں اور اس ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کسی عامل بابا کو یا کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو کہ جادو کا توڑ کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. قبل اسلام دنیا میں مختلف قسم کے طور طریقے, رسم و رواج رائج تھے. لوگ انہی پہ چلا کرتے تھے, اور جن کو جہاں سے بھی تھوڑا سا آسرا ملتا تھا وہ اس چیز کو معبود بھی بنا لیتے تھے, پرستش بھی ان کی کرتے تھے. حالانکہ وہ ساری چیزیں حقائق کے خلاف تھی. بارش کا تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ سمندر کے ساتھ ہے, وہاں سے وہ بھاپ کی شکل میں پانی کو اٹھاتا ہے, پھر اسے فلٹر کرتا ہے, پھر اسے برساتا ہے. لیکن در حقیقت بادل بارش نہیں دیتا, بارش اللہ کے حکم سے ہے. موسموں میں کوئی تاثیر نہیں ہے, تاثیر اللہ کے حکم میں ہے. صحیح. سورج کی روشنی نہ سورج کی اپنی ہے, نہ چاند کی چاندنی اس کی اپنی ہے, نہ پھولوں میں مہک پھولوں کی ہے, نہ یہ جو آپ اترائی دیکھتے ہیں, نہ اونچائی ہم دیکھتے ہیں. تو نہ اترائی اور اونچائی, خلا اور خلا, سرا اور سریا, خاکی آبی, نوری ناری. تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کل کائنات میں, ان میں سے کسی بھی چیز میں اس کی جو صفت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. فلا کاشف لہ الا ہو, وہ استعمال ہوتے ہیں. چوری جب کاٹتی ہے جب اللہ کا امر ہوتا ہے. دیکھیں, ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ میاں بیوی جڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں. صحیح. یہ قانون ہے. سورج نکلتا ہے, روشنی آتی ہے. لیکن میں نے تو جادو کا پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں, جو صحیح. اس مقصد جو ذہن ہماری توحید سے ہٹ کر تو پھر اس تعویذ گنڈا پہ کیوں جاتا ہے, یہ توحید پر نہ رکنے کی جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. تو جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سبب اس کے لیے ضروری ہے. قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہے چھری ہو کاٹے نہ, پانی ہو ڈبوئے نہ, آگ ہو جلائے نہ. میاں بیوی کے بغیر بھی اللہ اولاد دے, اللہ قادر. اللہ چاہے تو 90 سال کے شخص کو اولاد دے دے. اللہ چاہے تو جس خاتون کی شادی نہ ہوئی ہو اور بالکل پاک طیبہ طاہرہ, اور انہیں اولاد دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ جب ایک قانون اور قانون کے ساتھ قدرت پر آتے, تو قدرت پر رہنا اور اللہ کی قدرتوں پر نگاہ رکھنا. تو یہ جو جادو ہے, جادو یقین کی کمزوری کا نام ہے. جادو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا نام ہے. جادو وہ شارٹ کٹ ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ فل فور ہو جائے. جادو ایک ایسی بلا ہے, اور جادو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا, وہ جادوگر تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن کے ان کے سامنے آیا تو وہ سارے جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ ان کو تو جادو کا پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, وہ معجزہ تھا. تو یاد رہے, وہ تمام خرافات جو پچھلی قومیں کرتی تھیں, پچھلی امتیں کرتی تھیں, اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو شرکیہ تھے, جو تعویذ گنڈوں سے لوگ کرتے تھے, آپ نے ان کی حرمت کی کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. صحیح. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے. اب آتے ہیں تعویذ پر. دیکھیں,
قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم تعویذ کو سمجھیں کہ تعویذ کیا ہے، تعویذ کا لغوی یا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ چھپا اب تعویذ معنی ہے حفاظت لینا، پناہ مانگنا، اس کو کہتے ہیں تعویذ. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اعوذ ہو تو اسی سے تعویذ ہے، تو پناہ طلب کرنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا تعویذ لے لیا آپ نے اور اس پہ کوئی عمل آپ کا نہیں ہے اور اس کو گلے میں ڈالا یا ہاتھ میں پہنا، اور اس کے لیے دیکھیں آپ پھر یہاں تک آ گئے کہ ہم نے درختوں پہ بھی لٹکا دیا، ہم نے خدا نہ خواستہ اگر کوئی جانور دودھ نہیں دے رہا اس پہ بھی ہم نے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر سے جو ہے تعویذ. تو ہر مسئلے کا حل وہ تعویذ نہیں ہے. تعویذ تو ایک علاج کی شکل میں ہے، اس کا تعلق عمل سے کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اس دور میں لوگوں نے بہت آسانی کے ساتھ چند لکیریں کھینچ دیں جی، اور کہ یہ تعویذ ہے. ایک صحیح تعویذ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث ہو. نہیں وہ نہیں، بالکل آپ صحیح ہے. میرے سوال نہیں، انہوں نے جو سوال کیا ہے انہوں نے اس یہ کے کہا ہے گھر کہ ان سے کے گھر سے چیزیں نکلی ہیں. میں نے تھوڑا سا اور اس پہ بات کی. اب گھر پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں نکل آئیں، تو ان کے گھر سے بال نکل آئے، گوشت کے لوتھڑے نکل آئے، یا گھر سے کوئی ایسی چیز نکل آئی ہے جو کہ اس پہ تعویذ بنا ہوا تھا، یا کوئی نقشے بنے ہوئے تھے، یا اس پہ کوئی ایسی شیطانی کلمات درج تھے. تو اگر کہیں بھی کسی بھی گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آئے، کسی کو ملے، یا تکیے میں ہو یا گاڑی میں رکھی ہو یا کہیں پہ بھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، اور اگر کھولا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی بہتے ہوئے دریا میں، کسی بھی تالاب میں، کہیں بھی جا کے سمندر میں اس کو آپ پھینک سکتے ہیں. اور گھر میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جہاں لگ رہا ہو کہ گانٹھ لگا کے جو تعویذوں پر اکثر لوگ کرتے ہیں، تو اگر وہی چیزیں ہیں تو وہی مسنون عمل ہم کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے دونوں آخری صورتیں سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ آپ نے ان پہ پڑھ کے آپ ان کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا انہیں کسی بہتے ہوئے پانی میں آپ غرق کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو تاثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں. صحیح. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راحت حسین بات کر رہی ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی، میرے میاں جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ لاس ہو جاتا ہے، ان کو ایک دم سے لاس ہو جاتا ہے، ایک دم چلتا ہے اور ایک دم پھر لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ارحم نصیب، وہ اتنی ضد کرتا ہے جو ایک دفعہ نہ کر دے نا وہ نہ ہی ہوتا. پڑھنے میں کم دھیان ہے اور تنگ بہت کرتا ہے، بہت ضد. کتنا بڑا ہے؟ میں نے اس کو وجہ کی 11 سال کا ہوا ہے اس سال. 31 جنوری 2015 اس کی پیدائش ہے، اور وہ ہفتے والے دن پیدا ہوا تھا دوپہر کے 12:15 بجے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے پہلے سوال کا ہم جب کئی دفعہ دے چکے، لیکن آپ مختصر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو لاس ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی بھی کام ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کرتے اور اس میں لاس ہو جاتا ہے، یا آپ کو ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، تو یہ وظیفہ معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے کام میں خیر اور برکت ہوگی. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہا. مفہوم بھی کچھ اسی طرح، یا اللہ ہمیں اس میں برکت دے دے. اللہم بارک لنا فیہا میں 2 دفعہ دہرا دیتا ہوں. یہ کلمات آپ روزانہ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا خیر و برکت ہوگی. اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ ضدی ہے، تو بچوں کے ضد کے لیے اور وہ کسی بات پہ اڑ جائیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں یا پھر وہ ماں باپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں، تو ایسے بچوں کی تو سب سے پہلے آپ نظر بھی اتاریں. اگر چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں تو ان کو خود کہیں کہ آپ یہ کلمات کہا کریں. الملک القدوس السلام المؤمن، ان آیات مبارکہ کا ورد کریں روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے بچے کی ضد ختم ہو جائے گی. صحیح. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میرا نام بشرا طارق ہے. جی جی، میرے شوہر کا نام تنویر حسین ہے. جی جی، ہماری شادی کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. بچے نہیں ہیں، علاج تو بہت کرایا ہے لیکن بچے بھی نہیں. اچھا، 7 سال ہو گئے. صحیح ہے. شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. اولاد کے اصول کے لیے مختلف وظائف ہیں،
اور تقریباً ان میں سے ہم نے یہاں جو بھی بتائے ہیں وہ سارے مجرب ہیں. آپ ہمارے جو سابقہ کلپس ہیں وہ یوٹیوب اور فیس بک پیج بتا پر دیں موجود ہیں. کوئی ایک. تو آسان سا وظیفہ ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس وظیفے کا اہتمام آپ نے روزانہ 41 مرتبہ کرنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اللہ رب العزت آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں میں حیدرآباد سے. جی عمران. جی مولانا صاحب سے پہلے تو السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمد للہ مولانا صاحب. میں آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کے وظیفوں پہ بھی میں عمل کرتا ہوں. بہت مجھے اچھی آپ بات سے ہے. ایک چیز کا وظیفہ چاہیے تھا. میرا نا نماز میں دھیان نہیں لگتا. کبھی میں کہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی میری نظر کہاں چلے جاتی ہے, کبھی پنکھے کی طرف, کبھی کہاں پہ. تو اس کا مجھے بتائیں. دیکھیں نماز کا تعلق خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے. صحیح. نماز کی حالت میں جب آپ ہوں تو آپ کا دیکھنا, آپ کا سننا, آپ کے ظاہری اور جو باطنی اعمال ہیں وہ آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. تو نماز کے اندر جو اضافہ عمل ہوتا ہے اس سے نماز فاسد بھی ہوتی ہے, نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے. لہٰذا یہ کہ نماز کے دوران اپنا دھیان آیات مبارکہ کی طرف رکھیں. اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں, نہیں تو جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ ہے تو ان کی جو تلاوت ہے ان پر رکھیں. اور اگر سیری نماز ہے تو پھر اس میں آپ دھیان سجدے کی جگہ کو دیکھیں. دیکھیں ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ نے وظیفہ بتا دینا, دھیان نہیں رہتا نا بیچارے کا. اور پریکٹیکل چیزیں بھی ساتھ کریں اور وظیفہ بھی کریں. لیکن دھیان نہیں رہتا, جبھی تو پریشان ہے. جب آپ دھیان چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز میں آپ کا دھیان لگے اور آپ خشوع خضوع کے ساتھ اچھی نماز پڑھیں. وہ کہتے ہیں نا جس کی نماز جاندار ہوگی اس کی زندگی شاندار ہوگی. تو اچھی نماز, اور نماز دیکھیں ایک, اگر آپ کی اجازت تو جناب اسپیکر میں یہ عرض کر دیتا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں. نماز میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز میں جان ڈالنی ہے اور دھیان سے پڑھنی ہے نا, اور ایک اچھی پریکٹس کے ساتھ, تو کوشش کریں ہر نماز کو ایسی پڑھیں جیسے آخری نماز ہو. جب آپ نماز کو ایسی پڑھیں گے جیسے وہ آپ کی آخری نماز ہو تو خشوع بھی آئے گا, خضوع بھی, دھیان بھی. وظیفہ یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بالخصوص نماز کا حسن آپ کو عطا کر دیں. ویسے ایسا نہیں کر سکتے کہ لائٹ بند کر کے نماز پڑھ لیں اندھیرے میں؟ دیکھیں اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو دیکھے گا کہاں. تو اس کے لیے دیکھیں آپ جو رات کی نماز ہے نا اس میں تو آپ خیالات آئیں گے. چلیں جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن لاہور سے. مجھے ایک وظیفہ پوچھنا تھا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ دعا بھی کرتے ہیں. اگر اچھا, اصل میں 24 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن میرے جو امی ابو ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ لڑتے ہیں. یہ تو اس دن بھی کال آئی تھی, لڑ رہے تھے. وہ کوئی اور کال تھی. نہیں ان کے کسی اور کی تھی, بتایا تھا نا آپ. یہ نہیں تھا, یہ کوئی اور ہے. اچھا تو وہ اتنا لڑتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. اور بس یہ ہے کہ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں اور میں بہت پریشان رہتا ہوں اس وجہ سے. اما ابا لڑتے رہتے ہیں. ہم ان اماؤں اور ان اباؤں کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اب نہ لڑیں. بچے پریشان ہو جاتے ہیں, بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ سوچ ان کو پھر کامیابی سے روک لیتی ہے. گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہے گھر میں, آپ لڑتے ہیں؟ ویسے گھر میں تو ہر کوئی لڑتا ہے. مجھے یہ بتا. اور دیکھیں گھر میں لڑائی جو ہوتی ہے, دیکھیں وہ لڑائی جو ہے نا وہ لڑائی نہ ہو کہ اس سے دل ٹوٹے. اور وہ لڑائی دیکھیں لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں اپنے لیے جب آپ لڑتے ہیں؟ میں تو چپ کا وظیفہ کرتا ہوں. چپ کا وظیفہ لگتا تو نہیں کہ آپ چپ, مجھے بولنے نہیں دیتے. آپ گھر میں کیسے چپ رہتے ہوں گے؟ مجھے تو بولنے نہیں دیتے, یہاں گھر میں کیسے چپ رہتے ہوں گے؟ یہاں ہمیں ایک دوسرے سے ڈر لگتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے. تو یہ ہے کہ چپ جو ہے نا اس سے بڑا وظیفہ وہ کہتے ہیں نا کہ منسو مت نجات, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پایا. تو گھر کے لیے تو یہ وظیفہ ہے, باہر آپ جو مناسب سمجھے. اچھا, تو والدین کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ان کے درمیان محبت ہو,
عقیدت ہو، احترام ہو. تو سب سے پہلی بات تو آپ کے لیے ہے کہ والدین کو دیکھنا آپ کے لیے عبادت ہے. تو آپ کوشش کریں. دیکھیں اب جویریہ اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ اب تو بچے والدین کے صلح کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ وظیفہ بھی کریں اور تقریباً مفہوم کو آپ اس خوبصورتی کے ساتھ دیکھ لیں. وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ چینی کے اوپر یا ودودو پڑھ کے دونوں کو کھلا دیں. دیکھیں وہ یا مقدمو جو ہے نا وہ مجرب ہے. اچھا، یا مقدمو کسی بھی میٹھی چیز پہ آپ پڑھیں اور والدین کو دیں. اللہ نے چاہا محبت ہوگی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے شال بات کر رہی ہوں. میں نے کہنا تھا کہ میرا نا جیسے صبح سورج نکلتا ہے نا میری طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے، آنکھیں اور سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ والی چیز تو نہیں ہے کہ گھر میں کام نہ کرنا پڑے، سر پہ پٹی باندھ کے جو بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں. میں سارے کرتی ہوں، سارے کام بوجھل رہتی ہے، سارے کام طبیعت میں ہے کیا؟ مطلب سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ بخار نہیں ہوتا، صرف میری آنکھیں بھاری رہتی ہیں اور میرا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. جیسے جیسے دوپہر ہوتی ہے سورج تیز ہوتا ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، میرے سر درد شروع. ارے آپ کو وہ تو نہیں آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے وہ بھی تو اسی طرح سورج کے ساتھ شروع وہ بھی تھا، لیکن میں نے چیک کروایا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کوئی مہینہ ہو گیا میرے ساتھ ڈیلی کی روٹین بن گئی ہے. میری بہن ابھی 5:45 کا کوئی ٹائم ہو رہا ہے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی وہ چلی گئی ہے شاید. نہیں آدھے سر کا درد نہیں ہے مجھے. نہیں آپ میں نے یہ پوچھا کہ ابھی تو دیکھیں ٹائم کو 6 بجے کا قریب ہے لگ بھگ. جی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی میری طبیعت اب دیکھیں نارمل ہے، سر درد ہو رہی ہے لیکن آہستہ ہو گئی ہے میری. جیسے جیسے شام ہونی ہے بالکل ٹھیک ہوتے جانا ہے. میں نے 7 بجے کے بعد آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں. جی رکھیں. اب پڑھیں میرے ساتھ. اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت ربنا مبارک ربنا تبارکت ربنا جی تبارکت ربنا تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. یا ذو الجلال والاکرام. آپ نے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اللہ نے چاہا آپ کی یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مینا نور بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کہیے. جوڑیا ماشاء اللہ آپ ایسی بہت پیاری لگ رہی ہیں ابھی تو، اور ماشاء اللہ بہت اچھی خوبصورت. تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ. اور سب سے میں سوال یہ ہے کہ چلا نماز تہجد وغیرہ سب پڑھتی ہوں، میرا آفس گئی ہوں، پر میں دنوں بیمار نماز پڑھتی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. کسی کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ میں تہجد پڑھتی ہوں، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، پابندی کرتی ہوں نماز کی. درود شریف بہت کثرت سے پڑھتی ہوں. صحیح. بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا اور میں جو نا ایک دم غائب ہو جاتی ہوں، مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں ہوتی میں نماز کے لیے. نماز کو اس میں کہتی نہیں پڑھنی ہے تو میں بیمار بہت ہو جاتی ہوں. بیماری میں میری گردن میں تکلیف رہتی ہے، میرے پٹوں میں درد رہتا ہے، میں جھک نہیں سکتی. زیادہ دیر جھکتی ہوں تو مجھے چکر آنے لگتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے، پھر میں جب نظر اتارتی ہوں تو بہتر ہوتا ہے، مگر یہ عمومی رہتا ہے میرے ساتھ یہ مسئلے. نظر بد کا کوئی کہہ رہی ہے کہ سلسلہ ہے، نظر اتارتی ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا آپ جس طرح سے فرما رہی ہیں کہ یہ مختلف بیماریاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائیں. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے روزانہ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور کر لے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور ان شاء اللہ. یہ وظیفہ بھی ساتھ کر لیں، اللہ نے چاہا آپ کو شفا کاملہ ہو جائے. آمین ثم آمین. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں بھائی؟ میں ودود احمد بات کر رہا ہوں. جی ودود. جی لاہور سے ودود صاحب کہیے. مولانا صاحب سے ایک وظیفہ معلوم کرنا ہے. پوچھیے. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب، آپ سنائیں کیسے؟ مزاج بخیر ہیں؟
مولانا صاحب مجھے اعصابی کمزوری ہے اور جس کی وجہ سے مجھے پسینے بہت آتے ہیں، ہاتھوں میں آتے ہیں، سر پہ آتے ہیں. کس چیز کی کمزوری ہے؟ اعصابی کمزوری ہے. اچھا، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. علاج تو میں چل رہا ہے لیکن کچھ خاص فرق نہیں آ رہا ہے اس سے. پسینے بہت آتے ہیں. جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو تکلیف ہونے لگی ہے دماغ کی جانب سے، تو اپنے سر پر ہاتھ رکھیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آپ یہ وظیفہ کریں، تعداد کم از کم 41 مرتبہ رکھیں، اپنے اوپر دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ جو دماغ سے متعلق آپ ارے کی دماغ تکلیف ہے، سے تھوڑی ہے اعصابی کمزوری. اعصاب دماغ ہی کو کہتے ہیں. نہیں، اعصاب میں سب کچھ شامل بھی تو ہو جاتا ہے نا آپ کا. اعصابی بالکل اس کو کہتے ہیں. وہ تو اس کو لیکن نروس سسٹم صحیح نہیں ہوتا تو آپ کا پورا باڈی کام نہیں کرتی نا صحیح سے. دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہے نا. اور وہ پسینے جو آتے ہیں وہ پسینے جو آتے ہیں وہ اعصاب کا نام لیا تو وہ تو دماغ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پسینے اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ پسینے مطلب گرمی سردی نہیں، ان کو گرمی سردی یا مطلب ان کو ویسے ہی نارملی بھی. تو آپ اپنا ایک چیک اپ بھی ضرور کروائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، کولیسٹرول بھی چیک کروائیں. اللہ نے چاہا اور اس وظیفے کا آپ معمول بنائیں. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی. جی کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. تھینک یو سو مچ. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لائبہ نام ہے میرا اور پشاور سے بات کر رہی ہوں. لائبہ پشاور سے؟ جی جی. آہا، کیا کہتے ہیں؟ بخیر آغلے. پشاور کی کم زین ہے. ہیں؟ پشاور کی کم زین ہے. پشاور کے کم زین ہے. آغا بازار ایریا سر مکور دی. استا طبیعت سنگ دے. استا طبیعت سنگ دے. سنگ دے. وہاں طبیعت سے پاس ہوئی. ہاں جی کہیے، اب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ تھا، نظر کے لیے وظیفہ چاہیے. کس کے لیے؟ نظر کے لیے. ٹھیک ہے. ایک بات کرنی تھی. جی بولیں. آپ کا چاہیے. کیا چاہیے؟ آپ کا کیا کیا چاہیے؟ کیا بولا ہے؟ اچھا پتہ نہیں، شاید کٹ گئی لائن. نظر بد کا وظیفہ کہہ رہی ہیں. اچھا، آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نظر ہے تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی جو نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سسٹر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون بات کریں بھائی؟ انتظار احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی انتظار. اچھا سسٹر، یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری پروموشن جو ہے میں میرٹ پہ ہوتا ہوں اور پروموشن ریکمینڈ ہوتی ہے لیکن اینڈ پہ آ کے رہ جاتی ہے. اسی لیے مجھے وظیفہ بتائیں. میں محنت بھی کرتا ہوں اور میرٹ پہ بھی ہوتا ہوں. یہ بھی لاسٹ 2 ایئر سے ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کہانی مجھے جو ہے نا، ابھی میری پروموشن ریکمینڈ ہوئی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے کیسا وظیفہ بتا دیں. تو نیکسٹ ویک میں وہ نا ویٹڈ ہے تو چلے جی. اچھا سے پروموشن رکی ہوئی اگلے ہفتے شاید کچھ ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی پروموشن کروائے. ہم بھی دعا کریں گے. جن کی بھی پروموشن رکی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ان کے لیے آسان سا وظیفہ ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے. اللہ نے چاہا پروموشن ہو جائے گی. آمین ثم آمین. ہاں جی کالر ہے ہمارے پاس، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جبیہ؟ میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فضا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فضا. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں انفلوئنسر ہوں. 2 ایئرس سے جو ہے میں بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن پھر بھی میرے جو فالوورز ہیں وہ 20K جو ہے وہ ابھی تک ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ نیچرلی انکریز ہو جائیں میرے، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میری بہن ان چیزوں کے وظیفے نہیں ہوتے، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ وظائف کا تعلق وہ کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جس میں آپ ابھی تذکرہ کر رہی ہیں. یہ چیزیں آپ کے پازیٹیو کانٹینٹ سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ کا کانٹینٹ پازیٹیو ہے، اچھا ہے،
वैसे अगर आप देखें یہ کہہ رہی کانٹینٹ کریٹر ہوں ابھی صرف 20-20 کے تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. تو آپ اس کے لیے پازیٹیو وے اختیار کریں, اپنا جو کام ہے آپ کا اس کو آپ احسن انداز سے لے کے چلیں. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے ہم کوئی وظیفہ نہیں دے سکتے. آپ بے شک دیکھ لیں, اس وقت پورے پاکستان میں ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, لیکن آج کل تو یہی دوڑ چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے فالوورز کی, ریٹنگ کی, وہ یہی تو ہے. کی. اچھا وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ کی ٹرانسمیشن لوگ دیکھتے ہیں, اس کا یہ وظیفہ ہمیں بھی تو بتا دیں. میں نے کہا اگر یہ وظیفہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ سچ بتا دیں, رات کو وظیفے کرتے ہیں نا صبح آنے سے پہلے. یا اللہ, کچھ وظیفے وہ مخفی ہیں انشاءاللہ, اور یہ عوامی کچھ وظیفے ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اب آپ نے پوچھا ہے, آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ میرا نہیں. آپ کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے؟ کوئی برائے نام انسٹاگرام بنا ہے, برائے نام ٹک ٹاک, برائے نام فیس بک. آپ چیک کر لیں, آج 23واں دن ہے ہمارا. کوئی اسی لیے آپ ان کو بھی نہیں بتا رہے. تو میں اس چیز کو اتنا جانتا نہیں ہوں نا. آپ ایکسپریس کے ایکسکلوزیو ہے نا, اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. کیا آپ ویسے ہی ماشاءاللہ لوگوں میں بہت ہٹ ہے. آپ کو کچھ نہیں بھی ہے, یوٹیوب بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اچھا اتفاق کی بات ہے, ورنہ لوگوں کی بڑی ارننگ ہو جاتی, بڑا اچھا آگے ہوتا. لیکن میں نے سمجھا ہے ایکسپریس ہمارا اپنا چینل ہے, ایکسپریس کا یوٹیوب ہمارا اپنا یوٹیوب ہے, ایکسپریس کا پیج ہی ہمارا اپنا ہے. تو یہی ہمارا کانٹینٹ ہے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں بکر سے. جی میرا مولانا صاحب سے سوال تھا. پوچھیں. پہلے تو نے میرا سلام. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میرا رشتہ نہیں ہو رہا, ایج بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گھر والے بھی بہت پریشان ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھی جگہ اور اپنے خاندان میں ہو جائے. بڑی سسٹر کی شادی ہم نے کی تھی گھروں میں نا, تو وہ بہت برے لوگ نکلے. تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے خاندان میں ہو جائے. اور کیا ایج ہے آپ کی؟ ایج کیا آپ کی؟ جی ایج عمر کیا آپ کی؟ میری 26 سال. 26. جہاں پہلے شادی ہوئی تھی نا میری سسٹر کی, تو وہ بہت ظالم لوگ تھے, انہوں نے اسے مار دیا تھا. ارے اللہ تعالیٰ معاف کری ہے ہماری ایک بہن کو. ٹھیک ہے, آپ لاہور کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, تو ہم اس کا جواب بریک کے بعد آپ کو ضرور دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا. پیارا رمضان ہما بکھر سے آپ کا جواب اس بریک کے بعد دیں گے. تھینک یو. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا. یہ راہ حق ہے, سنبھل
چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ. جی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہن کی کال تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی 26 سال عمر ہو گئی ہے اور کوئی اچھا رشتہ آئے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کی بہن کی جہاں شادی ہوئی تھی پتہ نہیں انہوں نے شاید ایسے کہا تھا کچھ کہ انہوں نے ان کو مارا ہے یا مار دیا ہے، تو ان کے اچھے رشتے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. میری بہن سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے جو آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ ہوا ہے. ظاہر ہے انسان احساسات کی بنیاد پہ چلتا ہے، اور جہاں رشتے ہوں اور پھر بہن کا بہن سے، تو ان کو دیکھ کے آپ کو بھی اب یہ جو سوال تھا اور وہ ایسا ہی ہے کہ ڈر سا ہونے لگ گیا کہ باہر ہم رشتہ نہ کریں اور اپنے خاندان میں کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خاندان میں ایسا کوئی ضرور آپ کے نصیب کھولے جس سے آپ کی ازدواجی زندگی آگے پروان چڑھے. تو وظیفہ آپ یہ معمول بنا لیجئے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ نے اس وظیفے کا معمول بنانا ہے، روزانہ 70 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیے گا اور پھر دعا کریں، اللہ نے چاہا آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہوگا. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبدالواحد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبدالواحد، میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا. پوچھیں. مولانا صاحب میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنی نظر کی حفاظت کروں، لیکن کوئی بھی لڑکی میرے سامنے سے گزرتی ہے نا، میں رک نہیں پاتا، میں اس کو ٹھہر ٹھہر کے دیکھتا ہوں. میں بہت پریشان ہوں اس چیز سے. کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اس کا. آپ کی کتنی دفعہ پٹائی ہوئی ہے یہ بتائیں پہلے. نہیں ابھی ہوتے ہوتے رہ گئی. نہیں ابھی ہوگی انشاءاللہ. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کریں، مجبوری ہے ان کی، ان سے رہا نہیں جاتا. کیا مجبوری ہے؟ بس ان کی یہی تو بیماری ہے، ان کی ہوتی ہے لوگوں کی بیماری. ارے لوگوں کو ہوتی ہے بیماری بھائی. یہ تو بیماری ہے کہ ایسے آپ پتہ ہے کیا، مجھے کوئی ایسا نظر آتا ہے نا جو گھر گھر کے دیکھ رہا ہو، میں تو ناک صاف کرنے لگ جاتی ہوں اس کے سامنے تاکہ وہ اپنا نظر ہی ہٹا دے میری طرف سے، کہے ہو بڑی گندی ہے بھائی، اس کو کیوں دیکھے. اچھا ہوتے ہیں ایسے لوگ. یا نہ کریے گا مولانا صاحب، ہوتے ہیں ایسے لوگ. نہیں میں نے کہا اچھا دیکھیں، اس بھائی نے سوال کیا کہ وہ کسی بھی خاتون کو دیکھیں تو وہ مطلب دیکھیں نظروں کی حفاظت ضروری ہے، لیکن میں ان نوجوانوں کو
دیکھ کر حیران تو ہوتا ہوں. حل کر لیں. دیکھیں میں ابھی حل کرنے جا رہا ہوں. اچھا. آپ چھوڑیں گے تو حل کروں گا نا. تو آپ بیچ میں ہی وہ دیکھیں آپ کے اصل مسائل ان کی وجہ سے بھی ٹوٹے ہیں. میں مجھے جڑ تک پہنچانا نہیں دیتی. بیچ میں ادھورے وظیفے اگر ملے ہوں تو اس کی جواب دہی جویریے پہ آئے گی. اچھا ایک بات اور, یہ میں ان نوجوانوں کے لیے تھوڑا سا تشویش مجھے لاحق ہوتی ہے جب دیکھیں اکثر بائک پہ بیٹھتے ہیں نا, بائک پہ, اور بائک پہ آ رہے ہوں اور رکشہ چل رہا ہو. اب رکشے میں کوئی بھی بیٹھا ہو, انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے رکشے کے اندر جھانکنا. یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں. میری گاڑی میں کوئی اس طرح جھانکتا ہے میں کہتی ہوں کہ آپ ادھر ہی آ جائیں, فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں آگے. یہی دعوت دے سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ خواتین اتنے بدتمیزی کرتے ہیں, ویسے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ گزر رہی ہیں, اور یہ بعض لوگوں کی ایسی نظریں, ایسے آوارہ, اور میں سمجھتا ہوں اس سے اوریانی اور اس سے زیادہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کیا ہوگی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوجوان, اچھا ایک نوجوان ان کی ماں بہن کو کوئی دیکھے تو پھر پریشانی ہوتی ہے, اور یہ دوسروں کو دیکھتا رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ غلط ہے. آپ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. اگر نگاہیں اسی طرح آوارہ رہیں, کسی کو بھی تارتے رہیں, کسی کو بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں ہماری, تو دیکھیں کوشش کریں. دیکھیں گناہ اچھا ایک جو مان رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے غلط, اس کو تو بتا دیں اس نے کیا کرنا. میں وہی کہہ رہا ہوں, گناہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے اور بے حیائی پہ ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. ان تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی اور کسی ایسی نامحرم ظاہر ہے ان کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی, تو روایات میں آتا ہے اس کو عبادت سے پہلے ہی کر لیں. اگر دیکھنے سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچے کر. دیکھیں ایک وہ ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں, اور ایک یہ ہے میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی رضا کے لیے نہیں دیکھتا ہوں, اور اس سے میری رب کی مجھے خوشنودی حاصل ہوگی. تو جو اپنے رب کی خاطر اس کے جاؤ جلال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ بدنظری میں نہیں کروں گا, یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اور اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرور اور خوشی وہ دیکھنے میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آنکھ جھکانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. وظیفہ یہ ہے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے, ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ گھر سے چل پڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ جی بھائی, مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے, ایک وظیفہ پوچھنا ہے. پوچھئے. جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر 30 سال ہے, میری شادی ہوئی ہے, اب میں پوری تنخواہ جو ہے نا گھر والی کو دیتا ہوں. اب میں دوسری بھی شادی کرنا چاہتا ہوں, مطلب وہ اجازت نہیں دے رہی. آپ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ پہلی اچھی نہیں ہے کیا؟ نہیں وہ اچھی ہے مگر وہ دوسری سے محبت ہے نا. تو اس سے نہیں ہے؟ اس سے بھی محبت ہے. اللہ اللہ. اچھا آپ دوسری کو صحیح سے سنبھال سکتے تک کماتے ہیں آپ؟ جی میں کوک کا کام کرتا ہوں, میری 75,000 تنخواہ ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ 75,000. 75,000. کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ کوک ہوں. کھانا پکاتے ہیں. کھانا پکاتے ہیں. تو 75 میں آپ 2 کو پال لیں گے اور بچے بھی؟ جی میں دونوں کو پال. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ابھی کراچی میں کام کر رہا ہوں. کس جگہ؟ یہ میں ابھی ایک ہوٹل پہ کام کرتا ہوں اور رات کو پکوان پہ, مطلب 2 جگہ کام کرتا ہوں. اچھا 2 جگہ کام کرتے ہیں. ہر چیز 2 ہے ان کی. تو 2 جگہ کام کرتے ہیں, بیویاں بھی 2 چاہتے ہیں. ہاں 2 چاہتا ہوں. چلیں اگر یہ سنبھال سکتے ہیں تو آپ ان کی بیوی کو راضی کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو وظیفہ آپ کے لیے یہی ہے, یا ارحم الراحمین, یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے, کرم فرمائے, اور عافیت اور آسانی کے ساتھ آپ کی زندگی کو جس کو کہتے ہیں نا آپ کی زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے اور آسانی ہوگی. آمین آمین. جی اب چلتے ہیں بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان، تیرے بندے تیری بندیوں نے 23واں روزہ مکمل کر لیا ہے اور اب عین غروب آفتاب کا وقت آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان مغرب شروع ہو جائے گی اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کی نوید ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ عشرۂ جہنم سے آزادی کا آج یہ 3واں روزہ مکمل ہو رہا ہے اور ماہ رمضان کا یہ 23واں روزہ مکمل ہو رہا ہے۔ الہ العالمین، جو دن گزرے ہیں ان کو قبول فرما لے، جو نمازیں پڑھیں، جو تراویح پڑھیں، جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، جو ذکر اذکار ہوا، جو صدقہ و خیرات و زکوٰۃ و فطرے دیے، سب کو قبول فرما لے۔ اور اب جو بقیہ دن بچے ہیں انہیں بھی امن اور عافیت کی سلامتی کے ساتھ گزارنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، عشرۂ جہنم سے آزادی ہے، ہم ساری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم تیرے بندے قدم قدم پر رکاوٹوں کو محسوس کرتے ہیں، اس سے دعا ہے مالک، جن خوش نصیبوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھے ہیں، انہی کا صدقہ ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے، ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے، اور یقیناً جس کے آپ کو تو اپنے ذمہ کرم میں لے لے گا اسے کن فیکون کا نور حاصل ہو جائے گا اور کام بن جائیں گے۔ بس تو اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما، جتنے بیمار ہیں پورے عالم میں سب کو شفا عطا فرما، جو بیچارے جہاں کئی تنگ دست و بے روزگار فقر و فاقہ سے دوچار ہیں ان کا فقر و فاقہ دور کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، وطن اور بیرون وطن جو جہاں جہاں روزی کمانے کے لیے گئے ہیں سب کے لیے روزی کمانا آسان کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جو بیچارے بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما، روٹھوں کو بنا، بچھڑوں کو ملا، لاپتہ لوگوں کا پتہ دے، بے قصور قیدیوں کو رہائی دے۔ اے خالق و مالک، ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنی نظر رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، احسان فرما، اس وطن کی حفاظت فرما اور اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ہم گناہ گاروں کی اس مقبول ترین گھڑی میں مانگی جانے والی اس دعا کو اور زندگی بھر کی مانگی جانے والی تمام ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے مقبولین کی مقبول ہونے والی دعاؤں کے صدقے، مقبول گھڑیوں کے صدقے قبولیت کے شرف عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔